لائف میں گولز کو اچیو کریں. ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ لائف میں اور آخرت میں سکسیزفل ہو, بٹ ایوری بڈی از اسٹرگلنگ ان اچیونگ گولز. اور بہت سارے کویشچنز مجھے آتے ہیں کہ تو ہاں بھائی ہم لائف میں اپنے گولز کو اچیو کس طرح سے کریں, اینڈ دے آر کانسٹنٹلی تھنکنگ اینڈ فینٹسائزنگ اباؤٹ اٹ, بٹ دے آر ناٹ ایبل ٹو ڈو ورک اور اچیو دوز گولز. ایون دے ورک, دے آر انیبل ٹو اچیو دوز گولز بیکاز آف اے فیو ریزنز, جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. اور کیا کرنا چاہیے, واٹ از a smart method to achieve all your goals in life بِإِذْنِ اللہ تعالی, اللہ کی توفیق سے. تو پہلی بات تو یاد رکھیں, many people they plan and plan and they plan and they hallucinate and they fantasize but they don't work. جیف بیزوس کہتا ہے, جو امیزون کا CEO ہے, کہتا ہے کہ stress does not come from doing work, it comes from thinking and not doing work. بہت سارے لوگوں کو جو اسٹریس ہے, پریشانی ہے, is because they think a lot and do less. rather opposite ہونا چاہیے. doing یا working on that particular goal جو ابھی آپ کا ہے وہ 80-90% ہونا چاہیے, اور thinking کا process ہے وہ اوور ٹائم ہونا چاہیے, یعنی ڈیورنگ دا ڈیو کورس ہونا چاہیے. ڈونٹ تھنک کہ جب تک میں آئیڈیل پلان نہیں بنا لوں گا تب تک میں آئی ول ناٹ اسٹارٹ. یو چینج یور پلان مڈ وے. دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ if you fail to plan, you plan to fail, but planning and mere planning and hallucinating, یاد رکھیں, planning without action is hallucination, خواب ہی دیکھنا ہوتا ہے. So the ability to concentrate in 21st century and to use your time well is everything. واللہ اس 21st century کا ڈائلیما ہے اپنا ٹائم ویسٹیج کرنا اور کنسنٹریشن کرنا ہونا, فوکس کرنا ہونا. جو انسان ان دو چیزوں کو اچیو کر لیتا ہے, نمبر 1 از کنسنٹریشن اینڈ نمبر 2 از یوزنگ دیئر ٹائم ویل, دے کین اچیو ایوری تھنگ. سبحان اللہ, جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے, ڈسٹریکشنز آر ٹو مینی. فوکسڈ اینڈ فوکس پیپل آر ویری ریئر ٹو فائنڈ. یقین جانے ڈھونڈنے سے بھی بہت تھوڑے لوگ ملتے ہیں جو ان ڈسٹریکشنز سے سفر نہ کر رہے ہوں. انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ, ریلز آفٹر ریلز. تو بروس لی کہتا تھا کہ سکسیزفل واریر ایک بڑا ایوریج سا بندہ ہوتا ہے جس کا جو فوکس ہوتا ہے وہ بڑا لیزر لائک ہوتا ہے. سکسیزفل واریر از این ایوریج مین ود لیزر لائک فوکس. سو اس سینچری میں یو ہیو ٹو فیڈ یور فوکس اینڈ اسٹارو یور ڈسٹریکشنز. جیسے میگنیفائنگ گلاس ہوتا ہے نا, کوئی کسی قسم کی دھوپ پڑے گلاس پہ یا پیپر پہ اس کو نہیں جلاتی, but when you focus the rays of the sun to one singular point with a magnifying glass تو وہ پھر جل جاتا ہے, رائٹ. سو اپنی انرجیز کو ایک جگہ پٹ کر کے بہت ساری چیزوں کو اچیو کیا جا سکتا ہے. اور ایک رشین پروورب ہے کہ if you try to chase 2 rabbits, اگر آپ 2 ریبٹس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں, you will neither catch either one of them. آپ کسی ایک کو بھی نہیں پکڑ پائیں گے بیکاز آپ کا فوکس نہیں تھا. سو فوکس از ویری امپورٹنٹ. ایون جب چیتاز ہنٹ کرتے ہیں, وہ ایک ہرن یا اس کے بچے کو جب دیکھ لیتے ہیں تو پھر جتنے مرضی بیچ میں آئیں, دے نیور لوز دیئر فوکس. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ جو بیچ میں آ رہا ہے, جو قریب ہوا, میں اس کو دیکھتا رہوں گا تو پھر میں کسی کو بھی نہیں پکڑ پاؤں گا. اینڈ سیکنڈلی, ایوری بڈی از کمپلیننگ اباؤٹ نو برکہ ان لائف. نہ مال میں برکت ہے, نہ ٹائم میں برکت ہے. تو کیا کریں؟ پہلی چیز تو سمجھ لیں کہ اچیونگ گولز از ناٹ اے سیکولر کانسیپٹ, اٹس ناٹ اے لبرل کانسیپٹ, اٹس این اسلامک کانسیپٹ. اسلامک لیگیسی از فل آف پیپل ہو ٹرائیڈ ٹو اچیو دیئر گولز اینڈ دے اچیوڈ اٹ. آپ امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھ لیں, آپ امام نووی رحمہ اللہ کو دیکھ لیں, کتنی ینگ ایج میں انہوں نے کتنی کتابیں لکھ دی کہ آپ ابھی بھی, آئی بیٹ یو شوڈ ٹیک اے فلائٹ ٹو اینی آئی لینڈ, پاپا نیو گینی چلے جائیں یا آپ میڈاگاسکر چلے جائیں, اور وہاں کی مسجد میں امام نووی کی کوئی ایک نئی کتاب لازم پڑھی ہوگی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, یہ میں نے صرف ایگزامپلس دی ہیں صرف آپ کو ذہن میں بات. ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف پیپل ان دا اسلامک ہسٹری, دے نیو ہاؤ ٹو اچیو گولز اینڈ دے ڈیڈ اٹ الحمد للہ. اینڈ اس وی جسٹ سٹ آئیڈل. تو عمر بن خطاب نے نا کچھ لوگوں کو دیکھا جب وہ آرام سے بیٹھے ہوئے اور کچھ بھی نہیں کر رہے, یعنی اس ٹائم پہ جب لوگ کام کر رہے ہوتے تھے. عمر بن خطاب نے کہا کہ آئی ڈس لائک ٹو سی اینی ون آف یو آئیڈل, ادھر یو آر ڈوئنگ سم تھنگ فار یور دنیا اور یور آخرہ. یا اپنے دنیا کے لیے کچھ کرو یا آخرت کے لیے کچھ کرو, فری نہ بیٹھو.
اور ہمارے شیخ ڈاکٹر فضل اللہ حافظ اللہ تعالی وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 نون پہ کام کرو لائف میں، ایک نیکی پہ اور ایک نوٹ پہ، یعنی تیسرا کام نہ کرو لائف میں. جو کام سے نہ نیکی مل رہی ہے نہ نوٹ مل رہے ہیں پھر وہ نہ کرو، کیونکہ نہ وہ تمہارے دنیا کے فائدے میں ہے نہ آخرتی فائدے میں ہے. اس لیے تو صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن کے شروع میں ہی وہ گول سیٹنگ کر لیا کرتے تھے. کیسے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یا اللہ میں تیرے سے سوال کرتا ہوں علم نافع کا، پہلا گول، ورزقا طیبا اور پاک رزق کا، وعملا متقبلا اور ایسے عمل کا جو تو قبول کرے. So 3 goals for the day. علم نافع، قرآن میں آتا ہے وقل رب زدنی علما. علماء اور مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کو کسی چیز مانگنے کا حکم نہیں دیا سوائے علم کے، علم حاصل کریں. وہ رزق تو یہ پاک رزق، کیونکہ یاد رکھیں جب فقر آتا ہے تو پھر کفر بھی ساتھ آتا ہے اس کے. فقیری انسان کو اپنے ویلیوز پہ، اپنے اسلامک پرنسپلز پہ سبحان اللہ کمپرومائز کرنے پہ انسان کو مجبور کرتی ہے اگر اس میں ایمان اور تقویٰ نہ ہو تو. بہت سارے غریب اور فقیر لوگ اللہ کے اولیاء بھی ہوتے ہیں، لیکن میں نے لائف میں کچھ کیسز دیکھے جس میں بیکاز آف لیزینس اینڈ لیتھارجکنیس ان لوگوں نے اپنی لائف میں کچھ گولز اچیو نہیں کیے، تو پھر ان کو اور ایمان بھی اتنا نہیں اپنے پہ کام کیا کہ ان کو غربت نے ایسے کام کرنے پہ مجبور کر دیا جس نے ان کا عزت بھی ختم کر دی اور ان کا آخرت میں مقام مرتبہ بھی گرا دیا. لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ سے امید اللہ ان کو معاف کرے گا. لیکن رزق طیب یہ بہت بڑی بلیسنگ اللہ کی طرف سے. وعمل متقبل، اور ایسے عمل کا یا رب سوال کرتا ہوں تجھ سے میں جو تو قبول کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبح اٹھ کے بس جسٹ دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، نہیں. اللہ کے نبی 3 دفعہ دعا پڑھتے تھے، صبح بھی اور شام میں بھی، ٹو سیٹ ہز گولز، ٹو نو واٹ ہز پلان از. میں نے دین کو پھیلانا ہے، میں نے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، لوگوں نے گمان کر لیا، انسان نے گمان کر لیا کہ ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، اسے اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے، وہ ٹائم ویسٹ کرتا رہے گا تو ہم اس کو نہیں پکڑیں گے. سو گول سیٹنگ یاد رکھیں از این اسلامک کانسیپٹ اینڈ ایوری مسلم شوڈ ہیو ویری اسمارٹ گولز. اور اسمارٹ مینس اسپیسیفک، میجریبل، اچیویبل، ریلیونٹ اینڈ ٹائم باؤنڈ. سو اٹس این ایکرونیم، اور میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. اسمارٹ گولز لائف میں بنانا اٹس ویری امپورٹنٹ. اسپیسیفک، آپ کے گولز شوڈ بی اسپیسیفک، دے شوڈ ناٹ بی ٹو براڈ اینڈ ویگ. فار ایگزامپل ڈونٹ جسٹ سے آئی وانٹ ٹو بیکم اے گڈ مسلم، آئی وانٹ ٹو بیکم اے بیٹر مسلم. دس از ناٹ اے گول، اٹ ہیز ٹو بی اسپیسیفک. دیر آر مینی ویز ٹو بیکم اے بیٹر مسلم. بی اسپیسیفک. ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم اے بیٹر مسلم؟ بائی ریڈنگ قرآن، by praying your sunnah prayers, by making dua, by giving sadaqah, by praying tahajjud. How do you want to be a better Muslim? Specify کہ مجھے کیا کام کرنے ہیں to be a better Muslim. Number 2, measurable. قرآن پڑھنا ہے تو کتنا پڑھنا ہے، سنتیں پڑھنی ہیں تو کون کون سے اور کتنی سنتیں پڑھنی ہیں، تہجد پڑھنی ہے تو کتنے منٹ یا کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں. measurable. So number 1 is don't set vague goals کہ مجھے بس ایک اچھا مسلمان بننا ہے. نہ be specific. How can I become good Muslim? اوکے میں قرآن پڑھوں گا. This is specific. Now make it measurable. میں نے کتنا قرآن پڑھنا ہے دن میں؟ half an hour, 2 hours? اوکے decide, write it. مجھے سنتیں پڑھنی ہے، اوکے اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اچھا مسلمان بننے کے لیے کتنی سنتیں پڑھنی ہیں؟ 12 سننز، 2 سننز of فجر. How many? میک اٹ میجریبل. تہجد مجھے پڑھنی ہے، مجھے کتنے منٹ یا 4 رکھتے ہیں اور 1 وتر مجھے تہجد میں پڑھنا ہے. ناؤ دس از میجریبل. ڈونٹ سے بس میں نے تہجد پڑھنی ہے، سے میں نے 4 رکھتے ہیں یا 8 رکھتے ہیں یا 11 رکھتے ہیں میں نے پڑھنی ہے. اینڈ لاگ اٹ، رائٹ اٹ ڈاؤن، نو یور پروگریس کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. سم پیپل آر لیونگ ان ڈیلوژن. جیسے ڈیلولو از دا سلولو. بینگ ان ڈیلوژن از دا سولوشن. نو اٹس ناٹ دا سولوشن، اٹس دا ورسٹ لائف اسٹائل ایور. And I sometimes use an application by the name of Daily Deeds Prayer Tracker. اس کا نام ہے، پورا نام ہے Daily Deeds Prayer Tracker. اس میں you can add multiple things
لائک گیونگ صدقہ، آپ سیٹ این اماؤنٹ کہ میں نے روزانہ اتنا دیا ہے، سنتوں کا آپ سیٹ کر لیں، قرآن کا سیٹ کر لیں، تہجد کا، دعا کا ٹائم، اذکار، ایوری تھنگ یو ہیو ٹو لاگ اٹ. سو اسپیسیفک، میجریبل. اے از اچیویبل. اٹس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. بی ریئلسٹک کہ میں جو اپنے لیے گول سیٹ کر رہا ہوں کیا میں یہ اچیو کر بھی پاؤں گا یا نہیں. وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ. اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے بہترین اعمال وہ ہیں جو تھوڑے ہوں بٹ ہمیشہ کیے جائیں. ایسا ٹارگیٹ سیٹ کر دینا کہ جو 2 دن 4 دن ہفتہ آپ کر پائیں یا مہینہ کر پائیں پھر کبھی نہ کر پائیں. دیٹس ناٹ اے اسمارٹ مسلم. ٹارگیٹ ایسے سیٹ کریں جن کو آپ سلو سٹارٹ کریں بٹ ساری زندگی پھر لے کے چلیں. ورک آن یور سیلف سلولی اینڈ گریجولی ٹو بی ایبل ٹو اچیو دیٹ لیول جو کہ آپ الٹیمیٹلی پہنچنا چاہتے ہیں. ڈونٹ ٹرائی ٹو اچیو دیٹ لیول جو امام بخاری کا تھا یا اہل البیت کا تھا یا صحابہ اطہار کا تھا پہلے دن سے. دے ورکڈ ہارڈ ٹو اچیو دیٹ لیول. انہوں نے جو لائف میں کام کیے وہ امام احمد رحمہ اللہ اپنی یوتھ میں ہی فریکوینٹلی پریڈ 300 رکعات ڈیلی. امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان میں 60 ٹائمز قرآن ختم کرتے تھے، یعنی 2 قرآن ان 1 ڈے. پہلے دن سے ایسا تو نہیں تھا ان کا، پہلے سال، دوسرے سال، 5ویں سال تو ایسا نہیں تھا ان کا. ہی ورکڈ ہز لیڈر اپ ٹو دیٹ پلیس. سو اٹس اے ریزلٹ آف پرسسٹنٹ ایفرٹ اینڈ انویورنگ کمٹمنٹ اوور ٹائم. جب آپ لگے رہتے ہو پھر آپ کے لیے کام فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے کام آسان، اور اللہ تعالیٰ کام آسان کرتے جاتا ہے. آپ سیڑھی کی مثال لے لیں. جب آپ سیڑھی چڑھتے ہیں تو یعنی پہلے ہی 10ویں اسٹیپ پہ آپ پہنچتے ہیں؟ نہیں، 1st 2nd 3rd 4th. لائک وائز دین، لائک وائز اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا یہ راز ہے. تو فار سم پیپل ریڈنگ 20 pages آف قرآن کین بی لیس، اینڈ فار سم پیپل ریڈنگ 50 pages of Quran can be more. So for some it's less, for some it's more. Decide کہ میرے لیے کیا اچیویبل ہے، اور ہر بندے کے لیے ڈفرینٹ اچیویبل ہوتا ہے. بٹ وہ چیز سیٹ کریں جو کہ آپ سٹارٹ میں اس کو اچیو کر سکیں اور پھر اس کو بعد میں بڑھائیں. ایک کانسیپٹ ہے آپٹیمزم بائس کے نام سے، جس میں وی آر اوور آپٹیمسٹک ان میکنگ ٹائم اینڈ گولز ایسٹیمیشنز. فار ایگزامپل، ہم بہت آپٹیمسٹک ہوتے ہیں اپنے بارے میں کہ بس میں تو یہ بھی کر لوں گا، وہ بھی کر لوں گا، بٹ وی ڈونٹ اچیو اینی سنگل تھنگ ایون ونس. کیوں؟ کیونکہ ہم فیکٹرز کو ڈفرینٹ نہیں لے کے آتے. ایکس فیکٹر ہے، وائی فیکٹر ہے، مہمان بھی آ جائیں گے، کچھ حادثہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں بیمار بھی ہو سکتا ہوں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لائف میں، ان کو ہم پیچھے جو پریکٹیکل چیزیں ہوتی ہیں، سو میک اٹ اچیویبل. اہل بیت میں سے جو سب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر والیاں تھیں، ان کی وائفز، حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے اذا عملت العمل لازمت ہو. جب بھی حضرت عائشہ کوئی کام شروع کرتی ہیں پھر اس کو لازم کرتی ہیں، پھر وہ لازمی اس کو پکڑ لیتی ہیں، اور ساری زندگی تک شی یوز ٹو میک شیور کہ میں کروں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ نماز اور زکوٰۃ دینا فرض کی ہے مَا دُمْتُ حَيًّا. کب تک؟ 2-4 دن، ہفتہ، مہینہ نہیں، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ ہوں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رب کی عبادت کریں جب تک آپ کی روانگی نہ ہو اس دنیا سے. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم جب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیچ میں بیٹھ کے ان کو جو وہ 33 ٹائمز کا جو نسخہ بتایا تھا، تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنے کا، تو حضرت علی بہت عرصے بعد کہتے ہیں کہ میں نے وہ جب سے اللہ کے نبی نے مجھے بتایا نا، تو میرا یہ یعنی میں نے ان کو پکڑ لیا، میں نے آج تک نہیں چھوڑا ان کو. تو ایک جو اس کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا تھا وہ تھوڑا سا یعنی کیا کہہ سکتے ہیں، تھوڑا سا ان کو پکڑنے کی کوشش کی کہ آپ نے آج تک نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا آج تک نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا وفی لیلۃ صفین، صفین کی رات کو کیا ہوا تھا؟ پھر وہ تو ساری رات آپ مصروف رہتے، ساری رات آپ اتنے، کیونکہ علی بن ابی طالب کے لیے جنگ صفین کا دن بہت سخت تھا کہ جب صحابہ آپس میں
لڑ پڑے تھے. تو وہ بہت ایک عجیب اور ایک بڑا پریشان کن دن تھا پوری ہماری اسلامک ہسٹری میں ہی. تو حضرت علی نے کہا کہ وفی لیلۃ صفین، اور اس دن ہی میں نے پڑھے تھے وہ. اللہ اکبر. یعنی کنسسٹنسی، اچیویبل اینڈ میکنگ اٹ، یعنی اس پہ ڈٹ جانا کہ چاہے وہ چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو. وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو 12 رکعتیں پڑھے گا دن میں، اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیا جائے گا. فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2. تو یہ اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی ام حبیبہ نے رضی اللہ عنہا. ان کے بارے میں آتا ہے جب سے انہوں نے وہ حدیث سنی تب سے اعمال یہ شروع کیا. سنن رواتب بولتے ہیں ان کو. ٹل دا ڈے شی ڈائیڈ پڑھتی رہیں. ان سے سنی عباسہ رحمہ اللہ نے، انہوں نے جب سے سنی یہ موت کے دن تک پڑھتے رہ گئے. ان سے سنی عمر بن اوس نے، جب سے سنی تب تک وہ پڑھتے رہ گئے موت کے دن تک. ان سے سنی روایت نعمان بن سالم نے، جب سے یہ حدیث سنی اس دن سے لے کے آخری موت کے دن تک یہ وہ رکھتے پڑھتے رہ گئے. اور میں اور آپ، ہم کتنی احادیث سنتے ہیں اور کتنی احادیث پڑھتے ہیں، لیکن کوئی ایسا عمل ہے جو جس دن سے میں نے وہ حدیث پڑھی ہو ابھی تک میں نے اس کو چھوڑا نہ ہو؟ اور اگر تو کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے نا، پھر بڑی ہی سوچنے اور افسوس کرنے والی بات ہے، اور اپنے آپ کو چینج کرنے والی بات ہے کہ وی ہیو ٹو چینج آور سیلوز. واٹس ہیپننگ ود اس. وہ بھی مسلمان تھے اور ہم بھی ہیں، بٹ ہماری کنسسٹنسی کے لیولز اور ہمارا گول اچیونگ لیول کہاں تک پہنچ چکا ہے اور وہ کہاں پہ تھے. بگ ڈفرینس. بے شک تھوڑے اعمال کریں بٹ کنسسٹنٹ بیسس پہ.